تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس مجلس کا پہلا سوال ہے، کسی بہن نے رائے بریلوی سے سوال کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ سورج ہر دن طلوع ہونے سے پہلے غوث پاک سے اجازت لیتا ہے کہ طلوع ہونا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر ہفتہ، مہینہ، سال، عیدین کا چاند سب غوث پاک کے محتاج ہیں۔ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ پہلی بات تو تمہیدی بات ذہن میں رکھیے، ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہر کرنے والی ذات، ساری چیزوں کی مالک وہ اللہ ہے۔ ہر ایک جو بھی ہے دنیا کے اندر، سب چیزوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر چیز وہ اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ کے جہاں حکم ہوتا ہے وہ کام دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال سورج بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ اللہ سے اجازت لے کر آتا ہے کہ دنیا کے اندر طلوع ہونا ہے یا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ہر دن اللہ سے اجازت لے کر دنیا کے اندر طلوع ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے قریب اللہ کا حکم ہوگا کہ جو سورج روزانہ سامنے سے جو شروع ہوتا ہے، مغرب سے جو سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، اور قیامت کے قریب اس طرح ہوگا کہ بھئی مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے سورج نکلے گا، وہ مغرب سے سورج نکلے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا کہ سورج کو جہاں ڈوبنا ہے وہاں سے وہ نکلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کی بات آپ نے غوث پاک کی جو بات بتائے ہیں، یہ ہمارا اس بات کا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، چاہے وہ دنیا آخرت میں دونوں جہاں میں بھی ہو، اگر کسی کا مرتبہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام جو بڑے انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اس طرح جو انبیاء ہیں ہر ایک کا مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کے بعد صحابہ کا مرتبہ، صحابہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین، اس طرح صحابہ کے اندر یہ چار صحابہ بڑے ہیں، تو ان کے بعد ترتیب وار حضرات صحابہ کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات من دھڑک بات کہہ دینا کہ بھئی سورج ہر دن غوث پاک سے اجازت لے کر دنیا کے اندر طلوع ہوتا ہے، یہ تو کفریہ عقیدہ ہے، یہ تو شرکی عقیدہ ہے کہ بھئی اس طرح کا عقیدہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے غلط بات ہوتی ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر ہر ایرا گیرا نتو گیرا اس کی صلاحیت ہے نہیں، اللہ جانے کیا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی صلاحیت کچھ بھی نہیں رہتی، جو آیا بک دیا منہ میں، جو آیا کر دیا منہ میں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی بعض مرتبہ آدمی جھوٹ بول کر بھی اپنے آپ کو مشہور ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث پر سخت طریقے پر ایک جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے مقدمے کے اندر یہ حدیث لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن پر جھوٹ باندھے وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنائے، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ قرآن و حدیث پر انگلی اٹھانا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غوث پاک سے اجازت لے کر آتا ہے، یہ تو غلط ہی عقیدہ ہے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت اور جماعت کے اندر جتنے بھی مذہب، جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ بھئی غوث پاک سے اجازت لے کر سورج طلوع ہوتا ہو۔ بھئی غوث پاک بھی اللہ کے محتاج ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم یہی سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے غوث پاک بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا ان کی محتاج نہیں بلکہ یہ بھی اللہ ان کی محتاج نہیں بلکہ یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو دنیا کی ساری مخلوق جو بھی ہے وہ اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شیخ عبد القادر سے اجازت لے کر آتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ تر بریلی مسلک کے اندر ایک 4-5 علماء ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، وہ ان میں سے ایک سب سے پہلا آدمی سید امین طاہر القادری، سید امین القادری
یہ ہندوستان کا رہنے والا امین القادری اس آدمی کا نام ہے، جس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ سورج روزانہ غوث پاک سے اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی باتیں تو ایسی مندھڑک ہوتی ہیں کہ ہوائی فیرنگ، کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، جو من میں آیا کہہ دیا۔ اب مجمع کو ابھارنا ہے نا، چاہے جھوٹ بول کر ابھارو، چاہے کسی بھی طریقے سے ابھارو، کسی بھی طریقے سے ابھارو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ہر ایرے گیرے کی بات ہر بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آدمی کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جو امین القادری یہ آدمی ہے، یہ جھوٹا ہے، حدیث پر، قرآن و حدیث پر اور بزرگوں پر یہ جھوٹی باتیں باندھتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے ایک فتویٰ، ایک دارالعلوم غوثیہ، ایک ادارہ ہے بریلوی علماء کا، وہاں سے ایک میں نے فتویٰ بھی پڑھا ہے، جیسا کہ انہوں نے 4-5 علماء کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ خود اپنی برادری کے علماء پر انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا، جیسا کہ پہلے نمبر پہ آگے کہ امین القادری یہ بھی جھوٹے باتیں اکثر کہتا ہے، تو اس لیے اس آدمی کو بھی، اس بندے کو بھی جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر، جہاں کہیں بھی پروگرام میں ہو، اس کو نہ بلایا جائے، کیونکہ یہ من دھڑک باتیں کہتا ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری ہمارے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر اور ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سید احمد نقشبندی، یہ تو سب سے بڑا جھوٹا کذاب بندہ ہے۔ تو یہ بھی جو من میں آیا جھوٹے باتیں قرآن پر بغیر تحقیق کے من دھڑک باتیں کہہ دیتا، احادیث میں بھی، بزرگوں پر بھی جو دل میں آیا کہہ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس طرح کی باتیں شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کسی بھی ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ مخلوق جو ہے اس سے اجازت پوچھ کر کام کرتی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کہیں بھی قرآن حدیث کے اندر کہیں بھی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ سورج غوث پاک سے اجازت لے کر، چاہے وہ عید کے دن ہو، مہینے کا ہو، چاند کسی بھی طریقے کا ہو، وہ اس طرح کی اجازت۔ اور ایک بات میں نے اسی سال کے اندر ایک بات میں نے امین القادری کے سلسلے میں ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ابھی غوث پاک کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے عید کا چاند نہ نکلا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہہ رہا تھا، ہنسی بھی آئی مجھے اور غصہ بھی آتا ہے کہ قرآن حدیث میں اتنی سخت باتیں استعمال کرتا ہے بندہ ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ عید کا چاند کہ وہ غوث پاک سے اجازت لے کر دنیا کے اندر آتا ہے، اور جب غوث پاک نے اجازت نہیں دیا تو پھر عید کا چاند بھی نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال بہن دیکھیے، آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں غیر ثابت روایت ہیں، اور ہمارا اس بات کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بھارت کے اندر جو امین القادری ہے اور اسی طرح احمد نقشبندی ہے، اس طرح کے جتنے بھی علماء ہیں، ان کے بیانات کو بھی نہ سنا جائے، ان کو جلسے جلوس میں بھی نہ بلایا جائے۔ اور پبلک کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر جب بھی بیان سنو تو آپ معتبر علماء کے بیانات سنو، جیسا کہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، شیخ الاسلام ہیں، اور اسی طرح ہمارے پڑوس ملک کے اندر مفتی عبدالواحد صاحب قریشی ہیں، ان کا بیان سنیں آپ، اور اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کا بیان ہے، اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، جو ان کے وجہ سے مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی صاحب ہیں، ان کا بیان ہے۔ تو اس طرح جیسا کہ اب ہمارے ہندوستان کے اندر سجاد نعمانی صاحب ہیں، مولانا طلحہ صاحب ہیں، صلاح الدین سیفی صاحب ہیں، پڑوس ملک میں ذوالفقار صاحب ہیں، اس طرح جتنے بھی ہمارے اہل سنت الجماعت سے جن کا عقیدہ ہے، ایسے علماء کے ہم بیانات سنیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا۔ ہم ہر ایرے گرے نتو گرے کے بیانات کو ہم سنتے ہوئے رہیں گے تو ہمارا عقیدہ بھی بگڑے گا، ہمارا ایمان بھی بگڑے گا، ہمارے اعمال بھی بگڑیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی ڈوبے ہمیں بھی لے ڈوبے، تو یہ بھی تو جہنم میں جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے جائیں گے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کی باتیں ہرگز ثابت نہیں ہیں، اور یہ قرآن حدیث کے صریح خلاف ہے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے، سوال کرنے والے مفتی ریحان صاحب۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا شادی کے بعد کئی سال گزرنے پر بھی اپنی میڈیکل رپورٹ صحیح ہونے کے باوجود کسی کے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد اگر گود لیں، یعنی اپنا بچہ بنا لیں، تو یہ عمل در نظر شریعت کیسا ہے؟ اس بچے کو کیا گود لینے والے مرد کا اپنی بہن کا دودھ پلانا اس کو ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب دے، عین نوازش ہوگی۔ جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں تمہیدی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اولاد کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے کہ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے، جس کو چاہتے ہیں دونوں بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ ہمارا تمہارا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بس سمجھ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں باج بھی بنا سکتے ہیں، اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس میں آدمی کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو یہ دعا پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور اولاد دے دیتے ہیں، جیسے کہ نبیوں کی دعا ہے، رب هب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ انبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کی دعاؤں کی تلقین کی ہے کہ تم بھی ان دعاؤں کو پڑھتے رہو، ہم تمہیں نعمت اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو بہرحال اگر کسی کو نہ بھی ہو تو کوئی پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ایک میں نہیں ہوا تو پھر دوسرا نکاح کرے، دوسرا نہیں تو تیسرا نکاح کرے، 4 نکاح کرے، اللہ 4 میں سے کسی کو دے دیں گے۔ 4 بھی نہیں ہوئے تو پھر امید نہ چھوڑیں، پھر یہ کوشش کرتے رہے، اللہ دے دیں گے۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر کسی کو شخص کو کوئی اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو اگر وہ پھر بھی بعض صلاحیت ہونے کے باوجود بھی کسی بچے کو اگر وہ لے کر پالنا چاہیں تو پال سکتے ہیں۔ میں 2 باتیں کہی۔ پہلی بات، اگر کسی کو اولاد ہیں وہ بھی اگر لے کر پالنا چاہیں تو پال سکتے ہیں۔ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ اگر کسی بچے کو گود لے کر پالنا چاہیں تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ بھی لے کر پالنا چاہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، پال سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ پالنا چاہ رہے ہیں تو اس میں 4-5 باتیں ضروری ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز، اگر آپ کسی بچے کو لے کر پالنا چاہ رہے ہیں تو اس بچے کا نسب اس کے حقیقی والد کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا آپ نے کسی کے بچے کو لے کر پالا، اب اس بچے کا جو حقیقی باپ ہے، اس بچے کا نسب اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، زید کا ہو یا عمر کا ہو، بکر کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ اگر آپ اس کے بچے کو لے کر پال رہے ہیں تو اس بچے کا نسب اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف اس نسب کو جوڑا جائے گا۔ لے کر پالنے والا لے پالک باپ اس بچے کے نسب کو اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نسب کو بدلنے سے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کسی کے نسب کو بدلنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ تو لے پالک بچہ اگر کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے کم عمری میں یا کوئی بھی عمر کیوں نہ ہو، اس بچے کے نسب کو آپ نہیں بدل سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس جو لے پالک بچہ ہے، اس بچے کے تعلیم کے سلسلے میں آپ تعلیم میں جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ اسے پڑھانا لکھانا جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن نسب نہیں بدل سکتے، کیونکہ نسب کا بدلنا یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر پکڑ فرمایا اور کہا کہ بھئی لے پالک بچے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھو، حقیقی بیٹا نہیں سمجھ سکتے آپ اس کو۔ جیسا کہ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما جعل ادعیاءکم وابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لے پالک بچے کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آپ صرف تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، ضبط دینا چاہیے، لیکن لے پالک بچے کو اپنے اس کا نسب نہیں بدل سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو لے کر پالا، اس کا نام زید تھا۔ تو لوگ اس کو یہی کہتے تھے، اس صحابی کو یہ کہتے تھے کہ تم تو زید بن محمد کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے امیہ قنوت کے دوسرے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نازل فرمایا کہ بھئی تم لے پالک بچے کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کو ختم فرمایا، اور یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کو، جو بیوی کا نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے طلاق انتقال کے بعد جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال یہ سب چیزیں شریعت کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے نسب کو بدلا جائے، اور لے پالک بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا کا درجہ دینا، اسے حقیقی بیٹا سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے،
बात समझ में आई बात। अगर किसी ने ले पालक बेटे को लेकर पाला है तो उस बच्चे पर पर्दे के अहकामात भी नाजिल होंगे। यानी किसी मर्द ने, किसी औरत ने किसी के बच्चे को लेकर पाल लिया, अगर इसने 2.5 साल या 2 साल के अंदर मुद्दत रज़ात के अंदर अगर उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, बात समझ में आ रही बात, दूध नहीं पिलाया है, तो वह बच्चा जैसे ही बालिग होगा या बच्ची वो जैसे ही बालिग होगी, इन लोगों के लिए नामहरम होगी। वो जैसे ही बालिग होंगे तो लड़का बालिग होगा तो उस औरत से, ले पालक औरत से पर्दा करना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए औरत वो नामहरम है। अगर लड़की है तो फिर लेकर जो पाला मर्द है तो उससे पर्दा करना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? तो इस पर नामहरम के अहकामात जारी होंगे, तो इनसे पर्दे के अहकामात भी होंगे। अगर मुद्दत रज़ात में अगर इसने दूध पिला दिया 2.5 साल या 2 साल के अंदर अगर किसी औरत ने उस ले पालक बच्चे या बच्ची को दूध पिला दिया तो फिर यहाँ पर्दे के अहकामात ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ रही? इसी तरह अगर किसी औरत को दूध नहीं आ रहा, किसी बच्चे को ले ली 2.5 साल के अंदर, अगर किसी बच्चे को ले लिया है, अगर इसको दूध नहीं आ रहा है तो अगर ये अपनी बहन का दूध पिला दी तो फिर ये हो गई रज़ाई खाला, तो फिर खाला से निकाह नहीं होता, ये इसका भांजा हो गया। यानी तो अपनी बेटी का दूध पिला दी उसको। बात समझ में आ रही? यानी तो ऐसे औरतें जिनसे पर्दे के अहकामात लागू नहीं होते, जिनसे पर्दा करना ज़रूरी नहीं होता, अगर उन औरतों का दूध पिला दिया गया है तो फिर ये औरत और मर्द के लिए उसका वहाँ पर्दा करना ज़रूरी नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो बहरहाल अगर उस औरत को दूध नहीं आ रहा, अगर अपनी बहन का दूध पिला दिया है तो फिर यहाँ क्या होंगे, पर्दे के अहकामात लाजिम नहीं होंगे। पिला देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ पिला दिया तो फिर यहाँ पर्दे के अहकामात नहीं होंगे, आपकी खाला हो गई तो फिर यहाँ पर्दा करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसको ज़रूरी समझना ये गलत है। बात समझ में आ रही? अगर पिलाना चाहे तो पिला सकते हैं, मैं तो कहता हूँ पिला देना चाहिए, लेकिन इसको ज़रूरी समझना, पिलाना ज़रूरी है नहीं तो गुनहगार होंगे, तो फिर ये तो गलत बात है, नहीं करना। इस तरह का गलत तरीक़ा अक़ीदा नहीं लगना चाहिए, एक बात। और दूसरी बहुत अहम बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जो ले पालक बच्चा होता है वो ले पालक मर्द के किसी भी विरासत में वो हकदार नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ने किसी बच्चे को लेकर पाला, अब जो लेकर पाला है उस बच्चे को, तो अगर वो मर गया तो मर जाने के बाद वो बच्चा इसकी विरासत का हकदार नहीं होता। बात समझ में आ रही? ले पालक बच्चा विरासत में हकदार नहीं होता। जो माल जो बच्चा है उसके वरासा में तकसीम होंगे, ले पालक बच्चे के अंदर विरासत तकसीम नहीं होगी। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ दे दिया, गिफ्ट दे दिया, या उसको वसीयत करके कहा कि मेरे इंतकाल के बाद इतना माल उसे दे दो, अगर 1/3 में अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, 1/3 से ज़्यादा तो फिर मसला अलग है, उसका नहीं देना ज़रूरी, कोई बात नहीं, 1/3 के अंदर है तो फिर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो इस तरह के मसाइल हैं। ले पालक बच्चे को विरासत में हिस्सा भी नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है बात? तो उम्मीद है कि आपको सारा मसला समझ में आ गया। अब खुलासे के तौर पर ज़हन में रखें, पहली बात, ले पालक बच्चे का नस्ब को नहीं बदला जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर ले पालक के आदमी चाहे वो शादीशुदा हो या वो जिसको औलाद होने की सलाहियत हो, या जिसको औलाद होने की सलाहियत नहीं है, या जिसकी औलाद हैं, अगर वो मर्द या औरत कोई बच्चे को लेकर पालना चाहे तो पाल सकते हैं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। लेकिन पालने में कुछ शराइत क्या है? सबसे पहली चीज़, उसके नस्ब को नहीं बदला जाएगा, दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुद्दत रज़ात में अगर उसने दूध पिला दिया तो फिर यहाँ पर्दे के अहकामात लागू नहीं होंगे। अगर मुद्दत रज़ात में अगर इसने दूध नहीं पिलाया तो फिर पर्दे के अहकामात लाजिम होंगे, पर्दा करना ज़रूरी है, यहाँ अल्लाह के हुक्म को तोड़ा नहीं जाएगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई औरत अगर अपनी बेटी का हो या बहन का हो दूध पिला दी तो फिर वो उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, फिर कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो एक बात ये भी, जैसा मैंने बताया कि उसको ज़रूरी समझना ये गलत है। जैसा कि बहन का दूध पिलाना ज़रूरी है, बेटी का दूध पिलाना, इस तरह पिलाने को जो ज़रूरी समझना ये गलत है। और इसी तरह जैसा कि मैंने आखिरी बात बताया, ले पालक बेटा विरासत के मामले में गोद लेने वाले बच्चे को विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब आपको ये सारा मसला समझ में आ गया। दलाइल जो भी हैं मैं लिख कर डाल देता हूँ, आप दलाइल वहाँ पढ़ सकते हैं। तरह एक बहन ने दिल्ली से सवाल की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब सवाल ये कि मियाँ बीवी में निभाव ना हो और शोहर ना तलाक दे ना ही खुला पर रजामंद हो तो औरत के लिए इस वक्त शरअन क्या हुक्म है? जवाब दे, बड़ी मेहरबानी होगी। जी बहन, माशाल्लाह आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। ये अक्सर व बेशतर मस्तूरात
یہ ہمیں سوال کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ شوہر اگر طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے اور خلا دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے تو بیوی کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک تفصیل سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ بھئی خلا جو ہے ایک سلسلہ، خلا کے سلسلے میں یہ بات اصولی بات ذہن میں رکھیں، خلا مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے. جس طرح دیگر معاملات کے اندر دونوں کی رضامندی ضروری ہے، تو خلا کے اندر بھی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. یعنی بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے تو شوہر بھی وہاں راضی ہونا ضروری ہے. سن میری بات. تو اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر ایسے خلا لے لیتی تو پھر اس خلا کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اس لیے ذہن میں رکھے بات کہ خلا کے سلسلے میں ایک اصولی بات یہی ہے کہ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی خلا لے نہیں سکتی. اور ایک مرتبہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، شوہر کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر بیوی کسی بھی طریقے سے خلا نہیں لے سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خلا کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے. شوہر اگر اجازت دے دے کہ بھی تم کر لو تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق یہ شوہر کا حق ہوتا ہے، خلا یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، لیکن رضامندی اس میں ضروری ہے کہ شوہر سے اجازت لیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے خلا کے اندر شوہر کی رضامندی ضروری ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کسی عورت نے خلا لے لی یا طلاق لے رکھی ہے تو وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کی اجازت ضروری ہے وہاں. بھئی نکاح، عورت کا جو نکاح ہے وہ شوہر کے نکاح کے اندر، عورت جو شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، جب تک شوہر اس کو نکاح کو نہ توڑے گا وہ عورت اس سے آزاد نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو اختیار ہے وہ مرد کو نہیں عورت کو دیا ہے، عورت کو نہیں مرد کو دے رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو دے کر رکھا، اگر دے رکھ دیتا طلاق کا مسئلہ، تو پھر سارے کے سارے مرد رنڈوا ہو جاتے، سب ایسے مر جاتے. بیویاں بار بار آتی، بھئی 2 دن میں زندگیاں ہوتی، کیونکہ عورت کے اندر ایک تحمل کا جذبہ نہیں ہوتا. اکا دکا کہیں عورتیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر عورت کے اندر غصوں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، بے دھڑاک کچھ نہ کچھ بول کر چلے گئی. بات سمجھ میں؟ اگر طلاق کا اختیار اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو نہیں دیتا، عورتوں کو دے دیتا، تو پھر آتی 2 دن میں دیکھتی 7 ستاری رات 3 طلاق بول کر نکل جاتی، تو پھر سارے کے سارے مرد رنوا ہو کر پھرتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا جو اختیار دیا ہے وہ مرد کو دے رکھا ہے. اور خلا کے سلسلے میں بھی یہی بات یہی ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت بھی ہونا ضروری ہے اور شوہر کی رضامندی بھی ضروری ہے. اس کے بغیر عورت خلا نہیں لے سکتی. ایک بات. دوسری بات، بعض مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں قاضی شرعی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عورت کو وہ شوہر کا نائب بن کر خلا دے سکتا ہے. بعض مخصوص حالات ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ شوہر اگر طلاق بھی نہ دے، خلا بھی نہ دے تو کیا کریں، تو میں یہ بتا رہا ہوں بعض مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں قاضی شرعی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عورت کو شوہر کا قائم مقام بن کر کے خود وہ قاضی اس عورت کو خلا دے سکتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں. لیکن اس میں کب دے سکتا ہے، تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، ان دونوں کے درمیان تفریق کر سکتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک عورت اگر کہے کہ حضرت مجھے طلاق چاہیے، قاضی اٹھ کر فوراً اس کو طلاق نہیں دلوا سکتا، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرا سکتا. پہلی چیز یہ کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کیا جائے، کیونکہ وہ شریعت کے اندر کیا ہے کہ بھئی عورت کا، مرد کا جو کچھ حقوق ہوتے ہیں اگر شوہر ان حقوق کی پابندی کر رہا ہے تو پھر وہاں تفریق کی ضرورت نہیں پڑتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر شوہر ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو وہاں تفریق کا مسئلہ آتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ بھئی اگر شوہر بیوی کا نام و نفقہ نہیں دے رہا ہے اور اس کے حقوق کی ضروریت ادا نہیں کر رہا ہے، اس طرح کے جو بھی باتیں ہیں، اگر شوہر ان کی ادائیگی میں عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے. ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر میاں بیوی کے درمیان تفریق کر سکتا ہے. یعنی کہ میں کیا بتایا آپ کو، میں قاضی کب شوہر کا قائم مقام بن کر کے تفریق دلا سکتا ہے. پہلی بات جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیوی کا نان و نفقہ دینا ضروری ہے. اگر شوہر بیوی کا نان و نفقہ دے رہا ہے تو پھر قاضی کو اختیار نہیں کہ بھی میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال کر شوہر کو الگ کروائے. اگر وہ اسی طرح اگر وہ شوہر بیوی کے حقوق کی ضروریت پوری ادا کرتا ہو، سارے حقوق ہے، جیسا کہ اس کی بیوی اگر الگ گھر چاہ رہی تو پھر الگ اس سے گھر دے رہا ہے، اس کا نان و نفقہ ہے، کپڑا ہے، پہننا ہے، کھانا پینا، ساری ضرورتیں اس کی بیوی کی پوری کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر بیوی آ کر کے جھوٹا الزام ڈال کر کے قاضی کے سامنے کہہ رہی ہے تو پھر قاضی کو اس بات کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بٹھا کر کسی کو خلا طلاق دلوا دے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ تفریق بھی دلا نہیں سکتا جب تک کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، نان و نفقہ نہیں دے رہا اور اس کے حقوق کی زوجیت ادا نہیں کر رہا، جو کچھ بھی اس کے حقوق ہیں اگر ادا نہیں کر رہا، تو اگر وہ شوہر کے کہنے، اب قاضی نے اس کو بٹھا کر سمجھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا خلا دے دے، اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہے تو پھر قاضی کو، شریعت کا جو قاضی ہوتا ہے، پھر اس کو اجازت ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان بعد میں اس بات کی تحقیق کرنے کا تفریق کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات، اور دوسری بات یہاں ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھے، شوہر اپنے رویہ میں تبدیلی نہیں لاتا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے سمجھا کر بھیج دیا، کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، ساری چیزیں میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، بس نان و نفقہ پورا دے رہا، گھر بھی الگ رکھا ہے، ساری ضرورتیں اس کی پوری کر رہا ہے، لیکن اس کا رویہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ بیوی کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی، مارتا بھی ہے۔ یہ تو ظلم ہوا نا۔ بعض مردوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بیویوں کو ایسے تنبیہ کرتے ہیں، ایسا مارتے ہیں، ایسے ظالم قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایک مرتبہ میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ ایک عورت کو اتنا مارا اپنی بیوی کو، اور جو فون کی وائر ہوتی ہے نا، اس وائر سے مارا، اس نے اپنی بیوی کو مارا، اس کے جسم پر پورے غول بیٹھے ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض مرتبہ ایسے شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کا نان و نفقہ پورا دیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو اپنی ماں بہنوں کے سامنے پٹاتے ہیں، وہ پیٹتے بھی ہیں۔ یہ تو ظلم ہے نا۔ ایک کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے کریں۔ کل میرے پاس ایک مسئلہ ایسا آیا کہ بھی ایک عورت کو اس کا شوہر کھلاتا پلاتا سب کرتا تھا، الگ گھر سب رکھا تھا، لیکن اپنی بیوی کو اتنا ظلم کرتا، بات بات پر اس کو مارنا، بات بات پر اس کو ڈانٹ دینا، اس کو مارنا، اس کو گالیاں دینا، حد سے زیادہ اتنا عقل ہو گیا کہ وہ کہ اپنی بیوی کو ایک کھمبے پر باندھا اور اسے ہاتھوں پر سے باندھا ہے، پھر اسے لکڑی سے مار رہا ہے، ویروں سے مار رہا ہے۔ یہ تو ظلم ہوا نا۔ تو اس طرح کی بات، اگر شوہر اپنے رویہ میں اگر تبدیلی نہیں لا رہا، کھلا رہا پلا رہا، لیکن رویہ اس کا ٹھیک نہیں ہے بیوی کے ساتھ، تو اپنا گھر بسانے پر تیار نہیں ہے، وہ اس طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ خاندان کے معزز لوگ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب میاں بیوی کے درمیان اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا، دونوں کے درمیان اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا، بیوی بھی جینا نہیں چاہ رہی، شوہر اپنی بیوی کو اس کے صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا اسی طرح باقی ہے، اور آپس میں وہ زندگیاں نہیں گزارنا چاہ رہے ہیں، اس طرح شوہر کی غلط رویہ اس طرح باقی ہے، تو شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے جو معزز لوگ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہاں سے بھی کچھ لوگوں کو بلائے، وہاں سے بھی خاندان کے کچھ معزز لوگوں کو بٹھا لیں، اب بٹھا کر کے آپس میں اب مسئلہ حل کریں۔ اگر یہ خاندان کے معزز لوگ بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جو محلے کی جو پنچایت ہوتی ہے، جو کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی کے لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھنا، محلے کی کمیٹی میں سے مطلب یہ نہیں کہ بھی شرابی کبابی ہر رہتا ہے، آج کل کمیٹیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، میں خود دیکھتا ہوں کیونکہ میرا تو اس میں 24 گھنٹے یہی لین میری رہتی ہے، کیونکہ میں اسی میں زیادہ دن میں چلتا بھی ہوں، تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی محلے کے اندر جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہی داڑھی منڈا، وہی سود خور، وہی بیاس خور، وہی رشوت خور، وہی زانی، میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو آج کل کمیٹیوں کے اندر ہو رہے ہیں، وہی زانی، وہی غلیظ قسم کا انسان۔ بعض کمیٹیوں کی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایسے ہی بیٹھتے ہیں، بات چیت کرنے، سیٹلمنٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی توڑا دیا، پھر یہ شادی کر کے مزے کر رہا ہے۔ بعض تو ایسے میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ہوئی، پوری زندگی زنا میں گزر رہی ہے اس کی۔ آج کل کمیٹیوں کے اندر ایسی تو خباثت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ظالم لوگ حکمرانی کریں گے۔ آج تو ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہا نہیں ہو رہا، تو اس لیے اب پہلی بات تو میں بتا رہا ہوں کہ بھی اگر اس طرح کا نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ نان و نفقہ دے رہا ہے، ساری چیزیں ضرورت پوری کرے، لیکن پھر بھی اگر شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ بیوی کو نان و نفقہ نہیں دے رہا، تو خاندان کے جو معزز لوگ ہیں وہ بیٹھے، اور محلے کی جو پنچایت، جن میں پنچایت کے اندر بھی وہ لوگ ہو جو عدل و انصاف کرنے والے ہو۔ بعض کمیٹیوں کی حالت میں خود جانتا ہوں، لڑکے کی طرفداری کرتے ہیں یعنی تو لڑکی کی طرفداری کرتے ہیں، دونوں کی بات نہیں سنی جاتی۔ اب بعض کمیٹیوں کی حالت میں خود دیکھتا ہوں جو بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، ہر چیز لڑکی کو دبا کر بات کرتے ہیں اور لڑکے کو اٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا ہو گیا، غلطی کسی کو نظر نہیں آتی۔ بعض مرتبہ ایسے مراحل میرے پاس، ایسے مرحلے بھی میں دیکھا ہوں کہ غلیظ قسم کے جو کمیٹی کے لوگ، ایسے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کی اگر غلطی نظر آ جائے تو کہتے ہیں اپنی ساس کے پیر پڑھ کے معافی مانگ۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھی؟ یہ کون سا طریقہ ہے یہ؟
انسان کو اتنا بھی عاجز کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بھی غلطی ہو گئی زبان سے معافی مانگی جائے گی، ہاتھ پکڑ کے معافی مانگے، اس سے یہاں تک تو اجازت ہے. پیر پکڑ کر معافی مانگ لو، جھک جاؤ، یہ کون سی غلط طریقہ تم نے سیکھ لیا ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کمیٹیوں کے اندر آج کل جو کمیٹیوں کے اندر غلیظ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، شرابی، کبابی، داڑھی مونڈے، اور جو اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ پوری اپنی منمانیاں چلا رہے ہیں. کیونکہ میرا تو اس میں تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا. تو بہرحال اب یہ کمیٹی اگر لڑکا لڑکی کی اس طرح کے معاملات ہو تو پھر خاندان کے لوگ بیٹھے، اگر وہاں بھی مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر محلے کے جو معزز لوگ ہیں وہ بیٹھے، جو امانت دار قسم کے لوگ ہیں وہ بیٹھے، اور پھر ان کے ساتھ ان پنچایت میں جو بھی ہوتے ہیں، کمیٹی میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ذاتی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ علماء موجود نہ ہو. یہ فقہ کا مسئلہ، یہ ضروری مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. چاہے وہ پنچایت ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب سے پہلی چیز اس کے اندر معتبر، معزز، باصلاحیت، تجربے کار علماء کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ باصلاحیت، معزز، باصلاحیت، اور پھر جو ہے تجربے کار علماء کا وہاں ایک دو عالم، دو تین علماء کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ فیصلے کو بیٹھے. علماء کون بھی نہیں. بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اب وہاں مولانا بیٹھے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مولانا اگر مسئلہ بتا رہے ہیں، بھئی اس طرح کی چیز غلط، بیٹھو مولوی صاحب، بس تو نہ معلوم، بہت معلوم تمہیں، بیٹھو. تو ایسی سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں، میں جانتا بھی ہوں. یہ سب چیزیں میں آپ کو، یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی کہ ہمارے علماء اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے ہیں. یہ ہمارے علماء صرف مسجد اور مدرسہ، جب کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ صرف گھر سے مسجد ہے، اس لیے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو عالم ہو وہ صرف اس کا گھر اور مسجد اس کی دوڑ ہو تو اس علم کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسے، اور وہ قوم کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا. اور یہاں تک کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول خود پڑھا، جس عالم کا صرف نظریہ یہ ہو کہ بھی مسجد سے گھر، وہ گنہگار ہے وہ. تو اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھی قوم کی فکر ہم کریں، اتحاد ہو کر، اور ہم اپنے دلوں سے حسد کو نکالیں، محبتیں پیدا کریں، آپس میں اتحاد رکھیں. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. تو بہن دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو باصلاحیت اور تجربے کار، یہ بات ذہن میں رکھیے، باصلاحیت، تجربے کار، معزز جو علماء اکرام جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء، جو بڑے علماء ہوتے ہیں، ان علماء کو رکھے. اب باصلاحیت بھی نہیں، باصلاحیت تو ہوتے ہیں لیکن تجربے کار نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو علماء بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اب مسئلہ رکھے، وہ علماء اس کمیٹی کے اندر موجود ہو. آج کل کمیٹیوں کے اندر علماء کو نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے اگر علماء آ گئے تو ان کا بھنڈا پھاڑ ہو جائے گا. اب ہماری منمانیاں نہیں چلے گی، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا منمانیاں نہیں چلا سکتے، ہم اپنے فیصلے نہیں سنا سکتے. کیوں؟ علماء کو نہیں بٹھانا چاہ رہے ہیں لوگ. بیٹھیں گے تو وہ ہمیں توڑ دیں گے، چاہے مسجد کی ہو، مدرسوں کی ہو، کہیں بھی ہو، یہ کمیٹیاں ایسی بنی ہیں. اور بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی. تو پنچایت جہاں کہیں بھی لگائی جائے تو معزز، معتبر اور تجربے کار علماء کو وہاں رکھے، ان کے سامنے معاملے کو رکھے، اور ان کے تعاون کے ساتھ اس مسئلے کا جو ہے حل کرنے کی ہم کوشش کریں. اب اس کے بعد وہاں اگر شوہر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا، اپنی بیوی کے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لا رہا، اپنی ضد پر اڑا رہا، تم کچھ بھی کرو میں اپنی منمانی کروں گا، تم کچھ بھی کرو ہم جو چاہے وہی کریں گے. اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے سلسلے میں بھی آگے نہیں بڑھ رہا، اس کے مطالبے پر بھی وہ طلاق نہیں دے رہا، اور اسی طرح وہ اپنی بیوی کو بغیر طلاق دیے اپنے طلاق پر بھی راضی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو لٹکا کر رکھوں بیچ میں تو نکاح کر لوں گا لیکن میری بیوی نکاح نہ کرے. جب اس طرح کی بات اگر آ جائے تو اگر اس طرح کی بات ہو تو خلا میں شوہر کے لیے شوہر اس وقت بیچ میں اگر اٹکا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر شوہر کو وہاں سمجھایا جائے کہ اس طرح نہ کرے. بات سمجھ میں؟ اگر شوہر اگر راضی ہو جائے، ہاں میں دے دوں گا طلاق، لیکن یہاں مجھے خلا تو میں دے دوں گا، یا طلاق میں خلا دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے. تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ بھئی یہاں اس کو لینا جائز نہیں ہے. تاہم لینے کے باوجود اگر وہ خلا دے دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات. اور دوسری بات بہت اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض صورتوں میں عدالتی اور جہاں شرعی عدالت نہ ہو وہاں شرعی پنچایت یا علماء کی موجودگی کو اختیار یہ حاصل ہو جائے. یہاں جی بھئی بعض مرتبہ عدالت نہیں ہوتی ہے، بعض جگہوں پر قریوں کے اندر عدالتیں نہیں ہوتی، اور جہاں شرعی عدالت بھی نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی، شرعی عدالت بھی نہیں ہوتی اور وہاں حکومتی عدالتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہاں شرعی پنچایت اور وہاں علماء جو ہوتے ہیں، مسجد کے جو امام معزز جو تجربہ کار علماء ہوتے ہیں،
تو وہ خود اختیار اپنی ذات پر اختیار لے لے، وہ خود بیٹھے مسئلے کا حل لکھا لے، اور وہ فسخ نکاح کے سلسلے میں وہ پوری اچھی طریقے سے سنے، یہ نہیں کہ بھئی انہیں یہ بول رہا انہیں یہ بول رہا، دونوں میں آ گئی تو آپ جوش میں آ کر حل کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ بھی شوہر اور نان و نفقہ نہ دیتا ہو، یا شدید مار پیٹ اس کو کرتا بھی ہو، نان و نفقہ دے رہا لیکن مارتا پیٹتا بھی ہو، اور اس نے بیوی کی زندگی کو اس قدر تلخ کر دیا یعنی کہ اتنا اس کو بگاڑ دیا ہے کہ بھی اس کی زندگی کے اندر خوشی نکل گیا، خوشی نکل چکی ہے اس کی بیوی کے اندر، تو پھر اس کے بعد نان و نفقہ زوجیت اور صحیح ادا نہ کرے تو نہ طلاق دیتا ہوں یا نہ خلا پر راضی ہوں، اور وہ گھر سے بھی بھاگ گیا ہوں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھی اپنی بیوی کو طلاق و خلا دینا پڑتا تو انہیں بھاگ بھی جاتا بس گھر سے، اب وہ بیوی زندگی بھر لٹکتی رہے گی، تو وہ طلاق اور خلے پہ بھی راضی نہیں ہے، اور اب چاہتا ہے کہ بھی بیوی کو وہ لٹکے کر رکھا کرے، اور اس سے اپنے شوہر سے اس قدر اور دوسری بات یہ کہ بھی وہ شوہر بھاگ بھی گیا ہو، لٹکا بھی دیا ہے، بھاگ بھی دیا ہے، اور کہیں بھی چلے گیا ہے، اور اس قدر اپنی بیوی کو اتنا بوجھل کر دیا کہ بھئی زندگی گزارنا مشکل ہو، تو پھر وہاں ایک صورت یہی نکل سکتی ہے کہ عدالت سے وہ خلا لے گی، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں شرعی پنچایت شوہر کی مرضی کے بغیر بھی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ عدالت کو جائے، گواہوں کو پیش کر کے بھی میرا اس طرح کر رہا شوہر، مجھے عدالت کو بھی نہیں آ رہا، تو پھر اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر وہاں عدالتی خلا، اگر عدالت خلا دے دے تو پھر وہاں خلا کا اعتبار کیا جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر شوہر راضی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے نہیں تو پھر شرعی پنچایت سے مسئلہ حل کرے، شرعی پنچایت سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر وہاں کمیٹی بھی نہیں مسئلہ حل کر رہی تو پھر عدالت کو آپ جائیں۔ واقعتاً جو میں نے بتایا اتنی باتیں ہونا، نان و نفقہ نہیں دے رہا، اگر نان و نفقہ دے رہا تو حتی الامکان آپ پر ظلم کیا جا رہا، ہر چیز کر رہا ہے، تو پھر آپ مجبور ہو کر وہاں جا سکتی ہیں، عدالت سے خلا لے تو یہ خلا معتبر ہوگا۔ اگر عدالت بھی نہیں تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ شرعی پنچایت، شوہر کی شرعی پنچایت جو ہوتی ہیں وہاں علماء ہوتے ہیں، کمیٹی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش، جب اصلاح ہی نہیں ہو رہا تو شرعی پنچایت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ہوتے ہیں وہ ایک بات یہ خود سے خلا نہیں دلوا سکتے، علماء کا موجود ہونا ضروری ہے، یہ بہت نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں، علماء کا ہونا موجود ہے جو تجربے کار ہو، باصلاحیت علماء ہو، تو ان کی موجودگی میں پھر فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بولو بیٹھے کہ بھی جاؤ اب تمہارے پر اتنا ظلم ہوا، شوہر طلاق بھی دینا، کیا بھی دینا، چلو ہم اپنی طرف سے آپ کو خلا دلوا دیں گے، آپ فسخ نکاح کروا دیں گے، اب دونوں کے درمیان تمہارا ختم ہوگا تو پھر عورت عدت گزار کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس رہائی میں عورت یا اس کے اولیاء خود مختار نہیں ہوں گے، یعنی کہ بھی عورت خود سے بیٹھ گئی خلا لے لی، یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں، اس کے اولیاء خود بیٹھ گئے خلا لے لی، اس کی بات نہیں ہے، لکھا کر دے دیا، اس کی بات نہیں، علماء ہو یا شرعی پنچایت ہو، کوئی بھی ہو، تحقیقی مسئلہ ہو، پھر اس کے بعد قاضی بیٹھ کر کے، شرعی قاضی جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں انشاءاللہ وہ جو بھی دلائل ہیں میں انسپریشن کے اندر ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتی ہیں۔